الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. بزرگان گرامی قدر اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اور روزے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق کسی درجے میں عطا فرمائی. اس کے بعد اچھے مجموع میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں جو ہزاروں ہزار لاکھ انسانوں کو حاصل نہیں. اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھیں کہ پوری کائنات ایمان سے خالی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو دیکھیں جو اسلام کے نام لیوا ہیں تو اس میں نماز اور روزے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور نماز اور روزے والوں کو دیکھیں تو اس میں اچھے مجموع میں جڑنے والے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے اور اپنا وقت نکال کر وہاں ان کے پاس آنے والے بہت کم ہیں. تو اس طرح آپ گویا کہ بہت قلیل تعداد میں ہیں، لیکن یہ تھوڑی تعداد اللہ کو بہت پیاری ہے اس بڑی تعداد کے مقابلے میں جو ایمان سے محروم ہے اور نماز و روزے کی نعمت سے خالی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اسی پر اکتفا کر لیں. ایمان والا کسی ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے درجے بنائے ہیں، اتنے مرتبے رکھے ہیں کہ اگر آدمی ترقی کرنا چاہے تو پوری زندگی مرتبوں کو طے کرتا چلا جائے تب بھی نہیں پہنچ سکتا، اور پوری زندگی سیڑھی پر چڑھتا جائے، ترقی کی سیڑھیوں کو طے کرتا جائے تب بھی آخری منزل اس کی نہیں آ سکتی. اللہ کے یہاں درجات بہت ہیں. ابھی ہم گویا کہ بالکل ابتدائی درجوں میں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ دور ایسا ہے کہ ہر شخص اپنے تھوڑے پر اکتفا کیے ہوئے بیٹھا ہے، اور اگر تھوڑا بہت دین کا اس نے کام کر لیا اور دین کا نام لے لیا تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار اور مجھ سے زیادہ اچھا آدمی کوئی دنیا میں نہیں ہے. یہ غلط فہمی اکثر و بیشتر ہونے لگی ہے جو کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور مقبولیت پیدا ہوتی ہے اخلاص سے. اگر یہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نسبت سے کیے جا رہے ہیں تو یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں، اور یہ چھوٹے اور معمولی اعمال بھی ہم کو اور آپ کو اونچے مقام تک پہنچا دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہماری نیت کچھ اور ہے، دیکھا دیکھی آ کے بیٹھ گئے اور کسی نے تشکیل کی اس کے ساتھ چلے آئے، یا کوئی اور مقصد تھا اس کی بنیاد پر آ کر بیٹھ گئے، تو ظاہر ہے کہ اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز ایک صاحب ایمان کو بہت تیز آگے بڑھاتی ہے اور بہت اونچا مقام دلاتی ہے، اس کا وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اوپر سے چلا آتا ہے. ہمارے سلف نے جس کو اختیار کیا وہ اس زمانے سے بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. گویا کہ جو اصل چیزیں ہیں وہ اس زمانے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں
جن کی حیثیت چھلکے کی زیادہ ہے، ظاہر کی زیادہ ہے، وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ادب، جس کو پہلے محاورے میں کہا جاتا تھا با ادب با نصیب۔ یہ محاورہ پہلے بہت چلا کرتا تھا، اب تو محاورہ بھی لوگ استعمال نہیں کرتے۔ شاید یہ محاورہ بھی اب کتابوں سے نکال دیا گیا کہ لوگوں کے سامنے یہ کہا جائے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو یہ جو ادب کا لفظ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم لوگ کام تو سارے کر رہے ہیں لیکن اس کا ادب نہیں ہے، اور جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دو چیزیں لازمی ہیں تب آپ اصل مقام تک پہنچ پائیں گے، ایک تو ادب کے ساتھ ہو، دوسرے اس کے دروازے سے ہو۔ یہ مسجد ہے، آپ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کو دروازے سے آنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ آنا پڑے گا، چلتے ہوئے آئیں۔ اسی بتایا گیا دوڑتے ہوئے مت آؤ۔ حالانکہ دوڑنا تو اچھی بات ہے کہ آپ دوڑ کر آئیں، لیکن وہ بھی ادب کے خلاف بتایا گیا ہے کہ آپ مسجد میں دوڑ کر چلیں، ادب کے ساتھ چلیں، جیسے ایک انسان چلتا ہے، اور اس طرح آپ مسجد میں آئیں، داخل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب یہ جانتے ہیں کہ جو آج کل جوڈو کراٹے کے ماہر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سر کے بل بھی چلنا جانتے ہیں، اور ایک چھلانگ یہاں ماری، دوسرے چھلانگ میں وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اسی طرح مسجد میں جائیں گے۔ تو وہاں چھلانگ ماری، ادھر چھلانگ ماری، مسجد میں آ گئے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ آپ اسی طرح چل کر آئیں اور مسجد کے دروازے سے آئیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم پہلی صف میں آ جائیں اور پیچھے سے آ جائیں، کھڑکی سے، یہ جو کھڑکی ہے پیچھے نظر آ رہی ہے، تو اس کھڑکی سے داخل ہو کر پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائیں، تو کیا نتیجہ ہوگا کہ یا تو اپنا سر پھوڑے گا یا کھڑکی توڑے گا، دو کام ہوں گے، تب وہ اندر آ پائے گا۔ آئے گا تو زخمی ہو کر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں آ رہا ہے اس کو نقصان پہنچا کر آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دروازہ چھوڑ کر کون آتا ہے؟ تین آدمی آتے ہیں دروازہ چھوڑ کر، ایک چور آتا ہے، ایک ڈاکو آتا ہے، اور ایک پاگل آتا ہے۔ یعنی تین قسمیں اس کی ہیں، جو دروازہ ہو اور اس دروازے سے نہ آئے اور چھت پر کود کر آئے تو چور آئے گا، اور یا اندر سے نقب لگا کر اور توڑ تاڑ کر آئے تو ڈاکو آئے گا، یا پھر دماغ اس کا چل گیا ہے تو وہ پاگل ہے، چھت تک پھانک پڑا، کھڑکی پہ کود پڑا اور اس کو ہلا رہا ہے، اور اپنے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، گھر کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اکثریت انہی تینوں سے تعلق رکھتی ہے، اکثریت جو ہے انہی تینوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی کوئی تو چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی پاگل ہے، یعنی انسان بہت کم رہ گئے جو ادب کے ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ لیکن کیونکہ ہم غور نہیں کرتے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص صحیح کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، اسی دروازے سے آنا پڑے گا۔ مثلا قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک دروازہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا دروازہ ہے، اور قرآن کا ایک ادب ہے، دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ دروازہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو سیکھو، عربی کو سیکھو، علماء کی خدمت میں جاؤ اور وقت لگاؤ، عربی پڑھو اور قرآن کے جو علوم ہیں وہ حاصل کرو، تب جا کے تم کو قرآن سمجھنا آئے گا، اور قرآن کا ادب کرو۔ یہ نہیں کہ قرآن کو اٹھا کے پھینک دیا، خدا نخواستہ قرآن کے ساتھ ہم نے بے ادبی کا معاملہ کیا، دونوں کام کرنے پڑیں گے، اور پڑھنے میں بھی ادب جو ہونا چاہیے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ دو کام کریں گے تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ عربی پڑھے اور نہ قرآن کا ادب کرے، بس ادھر ادھر کی کتابیں لے کر قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دے اور قرآن کا مفہوم بیان کرنے لگے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو وہ پاگل ہے، یا چور ہے، یا ڈاکو ہے، ایمان کا ڈاکو ہے اور چوری کر رہا ہے، ادھر ادھر سے بیان کر رہا ہے، اور یا پھر پاگل ہے
کہ اس کو یہاں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، جب تم وہاں کے اس لائن سے تعلق تمہارا نہیں تم کیوں آئے اس میں؟ تو لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف اسی کی گرم بازاری ہے، جس کی وجہ سے آج سب کی ترقی، ہماری سب کی ترقی رکی ہوئی ہے، اور جب تک ادب نہیں ہوگا اور اس کے طریقے سے کے مطابق ہم کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں کو بھی ملا ہے، دو چیزوں سے ملا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ایک تو ادب اور اس کے دروازے سے آئیں، ادب اختیار کریں، اس کے دروازے سے آئیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے ہمارے اکابر کو بھی آخری مقام تک پہنچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی وہ باتیں پوری طرح واضح ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی بھی آپ دیکھیے کیسی تھی، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے معاملے میں اور خدمت کے معاملے میں دونوں میں کتنے بڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنا کام خود کر لیتے تھے، کسی کو اس میں یہ نہیں کوئی دوسرا آئے اس سے کام لیں، ہاں کر دیں لوگ اپنے نصیب کے لیے کہ ان کا نصیب جاگ جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کام کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کی کوئی بھی چھوکری اور معمولی لڑکی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور آپ اس کا کام کر دیتے تھے، اور اس کی خدمت آپ کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خدمت کا حال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سلسلے میں ادب کا کیا معاملہ تھا، یعنی کتنا آپ خیال رکھتے تھے لوگوں کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں آتا تھا اور مصافحہ کرتا تھا تو آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے اور اپنا چہرہ اس سے نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہ کھینچ لے اور اپنی بات ختم نہ کر لے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اگر ہاتھ دیں اور لوگ نہ چھوڑیں اور آپ نہ چھوڑائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی دیکھیے آپ کہ آپ کتنا لحاظ فرماتے تھے کہ آپ ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ ہٹا لے اور اس کی بات پوری سنتے تھے، ورنہ آپ تو سرکار دو عالم ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن آپ دوسرے کی بات سنتے تھے اور اس کا پورا کام کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بڑوں میں بزرگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور آج تک منتقل ہو رہی ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ آج بھی ہوائی جہاز نہیں بلکہ ہوائی جہاز میں بھی جو کام کاج وغیرہ نئے نئے چلے ہیں جن کی رفتار کوئی انتہا نہیں، اس رفتار سے ترقی کرے گا، لیکن اس میں بھی اللہ کے لیے کرنا ہوگا، یعنی دونوں چیزیں لحاظ رکھا جائے، ادب کیا جائے اللہ کے لیے، خدمت کی جائے اللہ کے لیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو اس سے ہماری ترقی اتنی ہوگی جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسجد میں رہے ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے سے پورے دنیا میں کام لیا اور غیر معمولی اللہ نے ان کو مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی تھی، ان کا کیا حال تھا؟ یہیں کا حال لکھا ہے کہ جب تقیب یہاں رہتے تھے شروع میں تو یہاں کے تمام گھروں میں روز صبح جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہارے یہاں کوئی ضرورت ہے وہ بتاؤ، تو کسی گھر میں لکڑی نہیں ہے، کسی میں دال نہیں ہے، کسی میں چاول نہیں ہے، کسی میں اور کسی چیز کی ضرورت ہے، تو حضرت سید صاحب بازار جا کے سب کا سامان لاتے تھے اور جنگل جا کے لکڑی کاٹ کر اس کے گھر پہنچاتے تھے۔ یہ خدمت شروع سے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کرتے تھے، اور جب تک وہاں رہے برابر ہر گھر میں جا کے یہ کام کرتے رہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب یہاں سے لکھنؤ جا رہے تھے راستے میں ان کے ایک دو ساتھی بھی ساتھ چل رہے تھے، تو ساتھیوں سے راستے میں کہا، اس زمانے میں گھوڑے سے پیدل جاتے تھے، آج کل کی سواریاں تھوڑی تھیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک بات تم سے کہتے ہیں، وہ پہلے یہ کہو کہ مانو گے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ بتائیے، جانتے تھے سید صاحب کا مزاج کہ ایسا کوئی کام کہہ دیں گے ہم لوگ کو بڑا مشکل میں ڈال دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ بتائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے کہو کہ ہم مانیں گے۔ تو جب کہلوا لیا تو کہنے کہ تمہارا جو سامان ہے وہ مجھ پر لاد دو، میں تمہارا سامان لے کر چلوں گا رائے بریلی سے لکھنؤ تک پیدل یا سواری پر، جو گھوڑے ووڑے کی جو سواری مل جائے،
اس پر سارا سامان اپنے ساتھیوں کو بھی لاد لیا اور لے کے جا۔ آج کل اگر کوئی کسی کا سامان لاد لے تو کہتے ہیں پاگل ہے، آج کل یہ پاگل پنا ہے، اور پہلے اس کے برخلاف پاگل پنا تھا۔ گویا کہ اب سب پاگل ہیں، کیونکہ اس راستے جو میں نے کہا نا پیچھے سے آئے وہ پاگل ہے۔ بھائی یہ بات یہ یہاں پر بھی ہے، جو کہتا ہے کہ دوسرے کی میں خدمت کر کے کیا کروں گا، چولہے بھاڑ میں جائے، تو وہ خود چولہے بھاڑ میں جاتا ہے، وہ تو جائے یا نہ جائے۔ اس لیے کہ یہ اصل معاملہ خدمت کا ہے۔ دنیا میں کھانا کمانا یہ تو جانوروں کا کام ہے، لیکن آج سب جانور ہو گئے ہیں، اور پاگل جانور ہیں، چور جانور ہیں، ڈاکو جانور ہیں۔ انسان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ تو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں یہ کون کہتا ہے کہ آپ اتنا سامان لاد لیں کہ آپ اٹھایا نہ جائے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو دیجیے۔ حضرت سید صاحب کو اللہ نے طاقت بھی اچھی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے جسم بھی ان کو بہت اچھا عطا فرمایا تھا کہ ایک بار اسی دیوار پہ مکہ مارا تھا تو دوسری طرف اینٹا ہل گیا تھا، اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ تو جہاد کرنا تھا، بہت بڑا کام کرنا تھا، تو اللہ نے جسمانی قوت بھی بہت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت سے ہی آگے بڑھے، خدمت سے اور ادب سے۔ سید صاحب نے فرمایا مجھے جو ملا ہے ادب سے ملا ہے، جو ملا ہے اب ادب سے ملا ہے۔ ادب میں کیا ہے؟ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعے لکھے ہیں، وقائع احمدی میں 2 واقعے لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی میں اکبری مسجد غالباً وہاں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور عبداللہ بخاری نام کے ایک شخص تھے جو گفتگو میں شریک تھے۔ تو ایک دم سے عبداللہ بخاری صاحب کو قے ہونے لگی، تو حضرت سید صاحب نے فوراً کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اگر قے گرے گی تو ہمارے اللہ میاں کا گھر خراب ہوگا۔ تو قے زمین پر نہ گرنے پائے، فوراً ہاتھ بڑھا دیا کہ میرے ہاتھ میں قے کر دو، تو پورے ہاتھ میں قے ہو گئی۔ پھر قے سے پورا ہاتھ بھر گیا، ٹپکنے لگی قے، تو حضرت سید صاحب نے اپنا دامن پھیلا دیا کہ ایک قطرہ ٹپکنے نہ پائے مسجد میں، اور اس کو لے گئے، اپنے کپڑے خراب کر لیے، اپنا ہاتھ خراب کر لیا، لیکن زمین مسجد کی خراب نہیں ہونے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت سید صاحب نے خود لکھا ہے، بس اس کے بعد معلوم ہوا کہ آسمان سے بارش ہو رہی نور کی دل پر، اور ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور مجھے جو کچھ ملا ہے اس ادب سے ملا ہے۔ 2 واقعے لکھے ہیں دونوں مسجد کے سلسلے میں، کہ اب یہاں پر یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہاں دہلی میں ایک مسجد تھی، مجھے اللہ نے الہام کیا کہ اس مسجد کو بہت عرصے سے کسی نے صاف نہیں کیا ہے، جو صاف کرے گا میری عنایات اس کے ساتھ ہو جائیں گی، اور میرا کرم اس پر ہو جائے گا۔ تو حضرت سید صاحب اس مسجد تشریف لے گئے، کافی عرصے سے وہ صاف نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سید صاحب اوپر گئے تو اس میں چمگادڑوں کی بیٹ وغیرہ تھی اور کافی جم گئی تھی۔ تو حضرت سید صاحب نے کہا کہ لاؤ پھاڑوا لاؤ، میں صاف کروں گا اس کو، اور سید صاحب نے صاف کرنا شروع کیا۔ ان کے مریدین نے اور ان کے ساتھ والوں نے کہا حضرت آپ ہم کو بھی شریک کر لیجیے، کہا نہیں تم لوگ سب بیٹھو، میں تنہا یہ کام کروں گا۔ اور سید صاحب نے وہ پورا کام انجام دیا، تنہا پوری مسجد صاف کی۔ کہتے ہیں صاف کرتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ بس اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور میرا دل جو ہے باغ ہو گیا، اور وہاں سے دل بھر گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اور ہم لوگ کا حال ہے کہ یہاں افطاری میں کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی مسجد میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ہمارے ادب کا عالم یہ ہے۔ حالانکہ گٹھلی ہاتھ میں لیں تو کیا جان چلی جائے گی، ہاتھ میں لے جا کے باہر پھینک دیں، لیکن فرق کتنا ہو گیا آپ اندازہ لگائیے۔ ہم پھینک رہے ہیں مسجد میں اور سید صاحب صاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ یہ جو ادب ہے یہ آج رخصت ہو گیا، اور ادب پر ملتا ہے، جتنا ادب ہوگا اتنا ہی نصیب جاگے گا، اور جتنی خدمت ہوگی اتنی ہی اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوں گی۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ جس درجے کا آدمی ہوگا اور ہم اس کو جس درجے کی تکلیف پہنچائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ 3 باتیں گویا کہ ہو گئی، ایک تو خدمت، اور دوسرا ادب،
تیسرا اپنے ساتھیوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے بچانا. اور تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ تکلیف یہ سمجھتے ہیں ایک جھاپڑ مار دیا اور اس کو تکلیف ہو گئی، یا اور اس کو ڈانٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، تکلیف ہو گئی. یہ نہیں صرف، بلکہ آپ چپل رکھی ہوئی ہے وہاں، آپ کی چپل نہیں ہے، کسی اور کی ہے، آپ اس کی چپل پہن کے چلے گئے اور وہ آیا، اس کو سنجے جانا ہے، اب وہ چپل ڈھونڈ رہا ہے، اس کی حالت خراب ہے. یہ تکلیف جب پہنچائیں گے آپ، یہ آپ کی مناجات اور آپ کی نماز کی لذت کو چھین لے گی. اس کو لوگ سمجھتے معمولی نہیں ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نمازوں کی لذت، عبادات کی لذت چھین لیتا ہے. اسی وجہ سے اکثر لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات ہے، گلاس جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھا، کہیں اور رکھ دیا. ایک آدمی نے اپنے لیے گلاس رکھا لا کر، آپ نے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا تو اس سے اس کو تکلیف پہنچی. یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن معمولی چیزیں بھی بہت غیر معمولی اثر رکھتی ہیں. اس لیے معمولی چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اس کا بھی لحاظ رکھیں. جتنا ہم دوسروں کو تکلیف سے بچائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم کو راحت عطا فرمائے گا، اتنا ہی عبادات میں ہم کو لذت عطا فرمائے گا. اس میں دوسروں کا خیال کرنے، یہ بھی اس میں یہاں آنے کا ایک مقصد ہے کہ یہ مشق بھی ہم آ کر کریں. ایک ساتھ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ساتھ رہنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں اور مشق کریں کہ ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. زبان سے بھی نہیں پہنچانی چاہیے تکلیف. کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جس سے تکلیف پہنچے. حضرت سید صابی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور ان کو نماز پڑھنے جانا تھا. تو ان کے باورچی خانے کا جو ذمہ دار تھا اس سے انہوں نے کہا کھانا تیار کرو، نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے. جلدی میں وہ بھی نماز پڑھنے چلے گئے تو کھانے میں خرابی پیدا ہو گئی، جل گیا، ایک میں لگ گیا اور جل گیا. سید صاحب واپس آئے تو سید صاحب کو بڑا غصہ آیا، مہمان تھے اور بہت سے لوگ تھے. تو سید صاحب نے فرمایا اے مردود، یہ کیا کیا تو نے؟ تو جتنے ان کے ساتھی تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، سب کو حیرت ہوئی کہ حضرت کے منہ سے کبھی ایسا جملہ آج تک نکلا نہیں، اور حضرت نے آج غصے میں آ کر یہ کیا کہہ دیا، مردود کہہ دیا. ایک دو روز گزرنے کے بعد سب کو خیال آیا، سید صاحب کے جو لوگ تھے وہ بڑے تربیت یافتہ تھے، آج تک ہم جو ایسے لوگ نہیں تھے. تو ان کو یاد آیا کہ سید صاحب نے فرمایا تھا اگر میری زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ سنو جو مناسب نہ ہو تو مجھے بتا دینا، ورنہ اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ کروں گا. تو اب جب آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ جملہ جو سید صاحب نے فرمایا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے، ہم لوگ عرض کریں جا کر سید صاحب آپ کی زبان سے یہ جملہ اچھا نہیں لگا ہم لوگوں کو. تو سب گئے مل کر اور کہا حضرت کل آپ نے ہمارے مطبخ کے محترم صاحب کو جو لفظ مردود کہہ دیا وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت کی زبان سے تو کبھی اس طرح کا جملہ آج تک سنا نہیں، تو کیا کسی مومن کے لیے مردود کہنا مناسب ہے؟ سید صاحب چونک گئے، کہنے لگے اللہ تم لوگوں کو اچھا رکھے، جزاک اللہ خیر، تم نے بڑا اچھا کام کیا. اور پھر سید صاحب نے ادب پر پوری تقریر فرمائی اور لکھا ہے کہ ایسی تقریر فرمائی کہ سب آپ دیدہ ہو گئے. اور پھر سید صاحب نے مطبخ کے محترم کو بلایا اور کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تم کو یہ جملہ کہا کسی مومن کے لیے جائز نہیں دوسرے کو مردود کہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کسی مومن کو مردود کہے، تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر. وہ اونچا سنتے تھے، وہ سمجھے گا اور ڈانٹ رہے ہیں حضرت تو معاف کر دیجیے مجھے. تو انہوں نے کہا نہیں، کان میں حضرت سید صاحب نے زور سے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ تم کو میں نے مردود کہہ دیا. تو ان پر اتنا اثر پڑا، لپٹ گئے حضرت سید صاحب کے، کہنے لگے حضرت میں نے بالکل معاف کیا، حضرت آپ ہم کو ہی معاف کر دیجئے. تو آپ سارا مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہ حضرات جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ان تمام باتوں کا خیال ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے جملے کہنا یہ بھی بے ادبی ہے اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسا کوئی جملہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے، اور مجمع میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے مجمع میں اس کی بھی مشق کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے
جس سے مومن کی شان میں گستاخی ہو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، اللہ سے جس کو جتنی نسبت ہے اس کی اتنی زیادہ قدر کرنی پڑے گی۔ اس لیے قرآن فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کی علامتوں کو، نشانیوں کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو یہ اس کے دل کے ادب کی بات ہے۔ اگر اس کا دل باادب ہے تو وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کا لحاظ رکھے گا، اس کی عظمت اس کے دل میں ہوگی، اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کرے گا۔ تو نسبت پر سارا مسئلہ ہے، نسبت اللہ سے ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے جتنی بڑی نسبت ہوگی اتنا ہی اس کا ساتھ اچھا معاملہ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرنا۔ اللہ کا نبی، اب اس کی نسبت ہو گئی، نبی کی عزت، نبی کا سے محبت اور نبی کے ساتھ اچھا معاملہ، اس کی عظمت۔ اب کیونکہ اللہ کی نسبت سے ہو گیا معاملہ تو اللہ کا نبی، پھر اللہ کا ولی، تو اب جب اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے۔ نبی کا معاملہ بہت اونچا ہے، اس لیے کہ اگر نبی کو تکلیف کوئی پہنچائے انجانے میں بھی، تب بھی اس کا سارا کیا کرایا مریم ہے، یعنی بغیر جانے بوجھے بھی اگر نبی کو تکلیف پہنچا دے کوئی تو اس کا ایمان گیا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے نبی کے معاملے میں تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور باقی اولیاء اللہ جو ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ بھی ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے غلو بھی بے ادبی، تو اس دن انہوں نے بتایا تھا، غلو بھی بے ادبی ہے، یعنی جو ہیں وہی سمجھے لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ کی نسبت سے جو بھی ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق، اب سارے انسان آ گئے اس میں، یعنی اللہ کا بندہ ہے یہ، تو جب اللہ کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو کنارے کہیں نالی کے قریب پڑا ہوا تھا، اس کا منہ خراب تھا اور مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے گزر رہے تھے وہاں سے، ان کو ترس آیا کہ اللہ کا بندہ ہے، ہو نہ ہو کوئی بھی ہو، اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، بس وہیں گھوڑے سے اتر پڑے اور پانی منگا کر اس اپنے ہاتھ سے اس کے منہ کو دھویا اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا بندہ ہے اور تیری نسبت سے میں کر رہا ہوں۔ یہ کرتے جاتے تھے، دھوتے جاتے تھے۔ دھونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا الہام ہوا کہ اگر تم کو سب سے اونچے بندے سے ملنا ہے، میرا محبوب بندے سے ملنا ہے، تو جس کا منہ تم نے دھویا ہے وہی میرا محبوب بندہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تو ایسا آدمی جو نالی میں پڑا ہوا تھا، اس کی یہ گت تھی، اور اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری نسبت کا خیال کیا اور اس خیال سے اس کا منہ دھویا، تو میں نے تمہاری نسبت سے اس کا دل دھو دیا اور وہ مقام عطا فرما دیا۔ تو اب ظاہر ہے جس نے دھویا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو یہ ہے دیکھنے میں چھوٹی سی بات، یہ آج کل اس طرح کی باتیں ختم ہو گئیں، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے مقامات طے ہوتے تھے لوگوں کو۔ ایسی ایک اللہ کے بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں گزر رہے تھے نالی کے پاس سے، وہاں دیکھا کہ پتھر پڑا ہے جس پہ اللہ لکھا ہے اور وہ نالی میں پڑا ہے، تو انہوں نے فوراً وہ پتھر اٹھا لیا اور رونے لگے کہ میرے اللہ میاں کا نام ایسی جگہ پڑا ہے۔ اس کو خوب دھویا، عطر لگایا اور اونچے مقام پر رکھ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم نے میرے نام کا ادب کیا، میں نے تم کو اونچا مقام عطا فرمایا، تمہارے دل کو دھو دیا، جس طرح تم نے میرے نام کو دھویا میں نے تمہارے دل کو دھویا اور اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آج کل یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، اب نہ ادب رہا ہے نہ خدمت کا جذبہ رہا ہے۔ بس ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، باقی ہے کچھ نہیں۔ اور جب تک یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، دوسرے کے ساتھ دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے اور ہر حال میں اس کو بچانے کی کوشش کرے کہ تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں کیا بات ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بہت ڈرتے ہیں اس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے۔ ہاں شریعت کا معاملہ ہے تو کتنی ہی تکلیف پہنچے آپ، اس وقت تو پھر وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، جب تک اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تھا معاف کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا تھا تو آپ کے غصے کے سامنے بڑے بڑے ٹک نہیں پاتے تھے، بڑے بڑے پہلوان پانی ہو جاتے تھے، اور کیا مجال ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب کے آگے ٹک سکیں۔ اسی شریعت کے لیے آپ غصہ ہوتے تھے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، اور ہم لوگوں کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ شریعت کے لیے ہماری نہ رگ پھڑکتی ہے اور نہ ہمارا غصہ آتا ہے۔ غصہ آتا ہے کوئی ہم کو ذلیل کر دے، کوئی ہم کو کوئی جملہ کس دے، کوئی اور کوئی بات کہہ دے، پھر ہمارے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لڑنے اور مرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری وہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مجمع جو ہے، یہ مجمع اس لیے بھی ہے کہ ہم یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے سیکھیں، غصہ چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کو اپنا کام سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے مجھے نواز دے۔ کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، وہ تو کسی کی ادا پسند آ جائے، وہاں تو ادا کا مسئلہ ہے، اعمال کا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اپنے اعمال کو ادھر جنت میں نہیں جائے گا، ادا آ جائے پسند۔ کسی کی کوئی ادا پسند آ گئی، انہوں نے ان کی خدمت کی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، بس ادا پسند آ گئی اور کام ہو گیا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ان اداؤں کی تلاش میں رہے کہ جس کو اللہ پسند کیا کرتا ہے اور اس سے وہاں نوازا جاتا ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ کمی ادب کی ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ کمی خدمت کی ہو گئی ہے۔ یہ دو چیزیں تو ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب خدمت کرتے بھی ہیں تو مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میں نے کہا نا، اللہ کی نسبت سے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جانور بھی یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ کی مخلوق ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ جتنا ہم اس میں ترقی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہمارا اونچا مقام ہوگا۔ جو ابرار ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ چیونٹیوں کے ساتھ بھی اور جو دوسرے جانور ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا وہ انسان کو تکلیف کیا پہنچائے گا۔ تو ایسے میں ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے، بس یہ کوشش کرے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو راحت پہنچ جائے، کسی کو ہمارے ذریعے سے ترقی ہو جائے۔ یہ جتنا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تو بسا اوقات بہت سی عبادتوں سے آگے بڑھا دی۔ اور اگر کوئی ایسا قسمت والا ہو، کسی بیوہ کی خدمت کرے، کسی یتیم کی خدمت کرے، کسی مریض کی خدمت کرے، کسی کمزور کی خدمت کرے، تو کیا کہنے۔ حدیث میں آتا ہے تو نماز پڑھنے والے جو دن بھر نماز پڑھے اور رات بھر نماز پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ الساعی علی الارامل، یعنی جو بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، کما کر دیتا ہے، اور نیت اچھی، وہاں بھی نیت اچھی ہو، یہ نہیں کوئی اور نیت خدا نخواستہ خراب ہے کہ عورت ہے اس لیے خدمت کر رہے ہیں، یا اور کوئی نیت خدا نخواستہ خرابی کی ہے، کچھ نہیں ملے گا، اور جو جا رہا وہ بھی ضائع ہوگا۔ اگر نیت اللہ کی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر یہ کام اس کو بہت آگے بڑھا دے گا، نماز روزہ کرنے سے آگے بڑھا دے گا، یعنی نفل جو روزہ رکھتے ہیں، نفل جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے آگے بڑھا دے گا۔ باقی جو فرائض ہیں وہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، جو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کام تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایسی تلاش میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا کوئی کام کرا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو ایسی ترقی عطا فرمائے۔ ترقی دو طرح سے اللہ عطا فرماتا ہے، ایک تو اس کے ہاں، اللہ کے ہاں جو ملے گا ملے گا، یہاں پر بھی اس کا دل ہمیشہ سکون سے رہے گا، ایک خاص لذت محسوس کرے گا، ایک خاص مزہ محسوس کرے گا، روحانی مزہ محسوس کرے گا، اور اس کو لطف روحانی آئے گا جس اگر وہ یہ کام کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مجمع میں رہ کر، اور گویا کہ تقوی کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ادب اور روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی ادب کو بھی کہتے ہیں۔ لحاظ رکھے، ہر چیز کا لحاظ رکھے، جو جتنا زیادہ لحاظ رکھے گا گویا کہ اس کو روزے کا نتیجہ ملے گا، اس کا ثمرہ ملے گا۔ تو ہم سب کو یہاں رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک کریں، اور کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی۔